سارم برنی بچیوں کے اصل نام کیوں تبدیل کر دیتا تھا؟ سارم برنی بچے خریدتا تھا یا ہتے آتا تھا؟ بچوں کی خرید و فروخت کے گھناؤنے دھندے میں برنی کے معاون کون تھا؟ کیا معروف اینکر اقرار الحسن اور ان کی ٹیم سریام پر لگائے گئے الزامات درست ہیں؟ سارم برنی نے سریام کے شو میں بچی بشرا کی گود میں ڈالی تو پھر کیا ہوا؟ کیا ٹیم سریام واقعی قصوروار ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے ڈرامے پر میڈیا خاموش کیوں ہے؟ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سارم برنی کیس ہم نے اس کے اوپر 2 پوڈ کاسٹ پہلے آلریڈی کی، اور جیسے جیسے اس کے اوپر کوئی ایک اپڈیٹ آتی ہے، نئی اپڈیٹ آتی ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہ بھی پہنچا دی جائے۔ گزشتہ کچھ روز میں ہمیں بعض انونیمس ای میل سے کچھ ڈاکیومنٹس ملے، اور جس میں کہ انٹرم چارج شیٹ ہے اور اس کے علاوہ کچھ حلفیہ بیانات ہیں مختلف لوگوں کے، وہ بھی ہم تک پہنچائے گئے، اور ہم نے اپنے تئیں کوشش کی اور اس کی تحقیق کی، اور اب تک کیس کس موڑ پر پہنچا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے اور کیا خبریں ہیں اور کیا اب تک کی فائنڈنگز ہیں، تحقیقات کیا کہتی ہیں، ان سب کی روشنی میں سوچا کہ آپ کو ایک اپڈیٹ دیتے چلیں سارم برنی کیس پر۔ اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے FIA کے عبوری چالان کی، جو اس نے عدالت میں جمع کرایا ہے۔ چونکہ یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، لہٰذا ہم اس مقدمے کے حوالے سے نہ تو کہیں اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور نہ ہی کوئی شواہد پیش کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ انہی حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے جو اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ FIA کے عبوری چالان کے مطابق کیس کچھ یوں ہے۔ امریکی امیگریشن ٹیم نے 19 جولائی اور 2 نومبر 2023 کو 2 مرتبہ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل، جو مین یونیورسٹی روڈ بلاک نمبر 14 گلشن اقبال کراچی پر واقع ہے، کا دورہ کیا۔ امریکی امیگریشن ٹیم نے اپنے دورے میں سارم برنی، جو کہ اپنی اس NGO کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، بچیوں کی سرپرستی حاصل کرنے اور ان بچوں کے والدین کی جانب سے اپنی سرپرستی ترک کر کے کسی دوسرے کے نام کرنے کے مختلف مراحل کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کی۔ سارم برنی نے انہیں ان 2 بچیوں کے کیس سے متعلق تفصیلات بتائیں، جن کے بارے میں امریکی سفارت خانے نے بھی معلومات طلب کر رکھی تھیں۔ ان بچیوں میں ایک کا نام جنت جبکہ دوسری کا نام فاطمہ تھا۔ جب ان دونوں بچیوں کی سرپرستی کے فارم کا جائزہ لیا گیا تو وہاں ان کے نام تبدیل تھے۔ سرپرستی والے فارم میں جنت کا نام زہرا جبکہ فاطمہ کا نام سارہ درج تھا۔ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کے ریکارڈ میں ان بچیوں کے والد کا نام محمد واصف شبیر تھا، جس نے 26 اکتوبر 2019 کو ایک بیان حلفی کے ذریعے اپنی دونوں بیٹیوں کو ٹرسٹ کے حوالے کیا تاکہ وہ ان کو کسی ایسے جوڑے کے حوالے کر دیں جو انہیں گود لینا چاہتا ہو۔ اب آتے ہیں عدالت کی جانب، جہاں سارم برنی ٹرسٹ نے ان بچیوں کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا۔ فیملی جج کراچی ایسٹ کے معزز جج سلمان امجد صدیق کی عدالت میں معاملہ پیش ہوا۔ سارم برنی ٹرسٹ کا عدالت کے روبرو جواب تھا کہ سارہ اور زہرا نامی یہ بچیاں انہیں ٹرسٹ کے باہر لاوارث ملی تھیں، جہاں انہیں کوئی نامعلوم شخص چھوڑ گیا تھا۔ ہم نے ان کے ورثاء کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کا کوئی سرپرست سامنے نہ آیا۔ امریکی ویزا یونٹ کی تحقیقاتی افسروں نے جب اس ریکارڈ کا جائزہ لیا تو وہ جان گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور سارم برنی ٹرسٹ نے نہ صرف عدالت سے غلط بیانی کی ہے بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے بچیوں کے نام تبدیل کیے ہیں۔ تیسری بچی کے کیس میں بھی جعل سازی ہی دکھائی تھی۔ اس مرتبہ سارم برنی خود سامنے نہ آئے بلکہ اپنے ٹرسٹ کے لیگل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بصالت خان کو آگے کر دیا، اور 20 جنوری 2024 کو بصالت خان نے ایک ای میل امریکی امیگریشن ٹیم کو بھجوائی، اور اس ای میل کے ساتھ منتہا نامی ایک بچی کے والد محمد ایاز خان کا بیان حلفی بھی منسلک تھا، جو 12 ستمبر 2023 کو ریکارڈ کیا گیا۔ اس بیان حلفی کے مطابق ایاز خان نے حلفیہ بیان دیا کہ اس نے اور اس کی بیوی نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو سارم برنی ٹرسٹ کے حوالے کیا ہے،
اور اگر وہ ان کی بیٹی کو کسی ایسے جوڑے کے حوالے کرتے ہیں جو اسے گود لینا چاہتا ہو تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سارم بنی ٹرسٹ نے اس کیس میں بھی عدالت سے غلط بیانی کی۔ اس بچی کا نام منتہا کی بجائے حیا ناصر نور والا ظاہر کیا۔ سول فیملی جج سلامت علی سومرو کی عدالت میں انصار برنی ٹرسٹ نے ایک بار پھر وہی موقف دہرایا کہ منتہا یعنی حیا ناصر نامی بچی انہیں ٹرسٹ کے باہر لاوارث ملی، جہاں اسے کوئی نامعلوم شخص چھوڑ گیا تھا۔ ہم نے اس کے سرپرستوں کو تلاش کرنے کی سر توڑ کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ امریکی امیگریشن حکام نے جب اس سارے معاملے کا تجزیہ کیا تو کہانی کچھ اس طرح بنی۔ نمبر 1، سارم برنی نے ان تینوں بچیوں جنت، فاطمہ اور منتہا کے نام بغیر کسی ٹھوس وجہ کے اور بلا اجازت تبدیل کیے اور اس بات کو ہر کسی سے چھپایا۔ نمبر 2، سارم برنی نے امریکیوں کو بتایا کہ ان بچیوں کو ان کے حقیقی والدین نے ٹرسٹ کے حوالے خود کیا ہے، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ان تینوں بچیوں کے فرضی والدین کی جانب سے جعلی حلفیہ بیان بھی امریکیوں کو فراہم کیے۔ نمبر 3، ان تینوں بچیوں کا معاملہ جب عدالت گیا تو وہاں ان بچیوں کو لاوارث ظاہر کیا گیا۔ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل عدالتوں کو یہ کہہ کر ان بچیوں کی سرپرستی حاصل کرتا رہا کہ کوئی نامعلوم شخص ان بچیوں کو ٹرسٹ کے باہر چھوڑ گیا تھا۔ امریکیوں نے اپنی فائنڈنگ سے FIA کو آگاہ کیا، جس میں کہا گیا کہ سارم برنی اور اس کے ایسوسیٹ سٹاف بصالت علی خان اور حمیرہ ناز اور دیگر نے نہ صرف جان بوجھ کر غلط معلومات فراہم کی بلکہ بچیوں کے اصل نام چھپاتے ہوئے کراچی کی عدالتوں سے بھی غلط بیانی کی ہے اور جعلی دستاویزات فراہم کی ہیں۔ یہ سارا کھیل انہوں نے بچیوں کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھجوانے کے لیے کھیلا اور اس کے ذریعے پیسہ بھی بنایا۔ یہ تو تھی امریکی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے حکام کی فائنڈنگز جو انہوں نے FIA حکام کو بھجوائیں۔ اب FIA نے اس پر اپنی تفتیش کا آغاز کیا تو جو سنسنی خیز تفصیلات سامنے آئیں وہ کچھ یوں ہیں۔ FIA نے سب سے پہلے دیکھا کہ وہ سرٹیفکیٹ جس کے تحت ان تینوں بچیوں کو یتیم ڈکلیئر کیا گیا تھا اس کا جائزہ لیا جائے۔ اپنے عبوری چالان میں FIA نے لکھا ہے کہ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے اس ٹرسٹ کے شیلٹر ہومز کی انچارج حمیرہ ناز نے امریکی سفارت خانے اور FIA حکام کو جو یتیمی کے سرٹیفکیٹس فراہم کیے ہیں ان کے مطابق یہ تینوں بچیاں یتیم تھیں اور انہیں کوئی شخص ٹرسٹ کے باہر چھوڑ گیا تھا۔ پھر مرحلہ آیا کہ یہ بچیاں ٹرسٹ میں داخل کیسے ہوئیں۔ عبوری چالان کے مطابق سارم برنی ٹرسٹ کے شیلٹر ہوم کی انچارج حمیرہ نے ان بچیوں کے جو ایڈمیشن فارمز FIA اور امریکی حکام کو فراہم کیے ان کے مطابق ان بچیوں کو ان کے حقیقی والدین نے ٹرسٹ کے حوالے کیا، جو ان کے پہلے بیان سے بالکل متضاد تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان بیانات کو جو اس معاملے سے جڑے افراد نے FIA کو زبانی طور پر دیے ہیں۔ اس معاملے میں سب سے پہلا بیان سامنے آیا ہے مدیحہ نامی خاتون کا۔ اسی خاتون کے ذریعے یہ معاملہ دراصل شروع بھی ہوا اور اب منطقی انجام کی طرف گامزن ہے۔ FIA کے مطابق مدیحہ نامی خاتون یوسف گوٹ سرجانی ٹاؤن میں الٹرا ساؤنڈ کلینک چلاتی ہے۔ اس نے FIA کو بتایا کہ حیا ناصر نامی بچی کا اصل نام منتہا ہے، جبکہ اس کی حقیقی والدہ یارو گوٹ سرجانی ٹاؤن کراچی کی رہائشی افشین ہے۔ افشین نے مدیحہ کے ذریعے بشرا کو اپنی بیٹی 3.5 لاکھ روپے کے عوض فروخت کی۔ مدیحہ اور بشرا کے درمیان یہ ڈیل 6 لاکھ روپے میں طے ہوئی تھی، لیکن افشین کو اس میں سے 3.5 لاکھ روپے ہی ملے۔ افشین کو بتایا گیا کہ بشرا اور اس کے شوہر ایاز خان نے اس کی بیٹی کو گود لے لیا ہے۔ FIA نے اپنے عبوری چالان میں یہ بھی بتایا کہ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل جعلی دستاویزات پر بچوں کو امریکہ سمگل کرتا ہے اور وہاں ایک بچے کو $3000 کے عوض بے اولاد امریکی جوڑوں کو گود دیا جاتا ہے۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ٹرسٹ اب تک $6000 بے اولاد امریکی جوڑوں سے وصول کر چکا ہے۔
FIA نے عبوری چالان میں الزام عائد کیا ہے کہ ٹرسٹ کے لیگل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بصالت خان نے کراچی ایسٹ کی معزز فیملی کورٹس کے روبرو ان بچیوں کے حوالے سے جعلی دستاویزات پیش کی ہیں اور جان بوجھ کر غلط بیانی بھی کی ہے۔ اپنے عبوری چالان میں FIA نے برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کے شیلٹر ہومز کی انچارج حمیرہ ناز کو بھی شریک ملزم ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ جب اس معاملے کی تحقیقات شروع ہوئیں تو اس سے جڑے یہ تمام کردار گرفتاریوں سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے، لیکن 5 جون 2024 کو جب سارم برنی کو گرفتار کیا گیا تو پھر تفتیشی ٹیم کے دوسرے کرداروں تک پہنچا گیا۔ عبوری چالان کے مطابق سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل نہ تو حکومت سندھ کے ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز اینڈ کامرس کے متعلقہ شعبے میں رجسٹرڈ ہے اور نہ ہی اس ٹرسٹ کو سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی سے رجسٹرڈ کروایا گیا ہے، اور تو اور محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے بھی سارم برنی انٹرنیشنل ٹرسٹ کو بطور NGO کسی قسم کی کوئی کلیئرنس نہیں دی گئی ہے۔ یعنی ہر مرحلے پر فراڈ، ہر جگہ جعل سازی۔ اس وقت حیا ناصر نامی بچی کراچی کی ہیرا چوتھانی نامی ایک خاتون کے پاس ہے، جبکہ دوسری دونوں بچیاں سارا اور زہرا سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کی تحویل میں ہی ہیں۔ یہ تھیں وہ ہوش ربا تفصیلات جنہیں FIA نے اپنے عبوری چالان کا حصہ بنایا۔ اب چلتے ہیں اس معاملے سے جڑے کرداروں کے بیانات کی طرف جو انہوں نے دفعہ 164 کے تحت سول جج اینڈ جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی ایسٹ کی عدالت میں قلم بند کرائے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ افشین نامی خاتون کی کہانی خود اس کی زبانی۔ افشین نے اپنے بیان میں عدالت کو بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مدیحہ کے حوالے کر دیا، جس نے میری بیٹی بشرا ایاز نامی ایک خاتون کے سپرد کر دی۔ بشرا ایاز کے ذریعے میری بیٹی سارم برنی ٹرسٹ پہنچی۔ میں مدیحہ کی نرس فائزہ کو لے کر سارم برنی کے دفتر گئی اور اس سے اپنی بیٹی واپس مانگی، ہاتھ جوڑے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لیکن سارم برنی نے کہا بچی نہ آپ کو ملے گی نہ بشرا کو، بلکہ اسے وہاں دیں گے جہاں یہ ٹھیک طریقے سے خوش رہ سکے گی۔ افشین کے مطابق جب وہ 7ویں مہینے سے تھی تب سے ہی اس نے اپنی بیٹی کو مدیحہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چونکہ اس کے گھر میں حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اس کا شوہر بھی اکثر بے روزگار رہتا تھا۔ اس دوران کبھی بچوں کی فیسیں تو کبھی کرائے اور خرچے، ان سب کے لیے اسے مدیحہ سے بھی پیسے لینے پڑتے تھے۔ مدیحہ نے اسے کہا تھا کہ وہ بچہ اسے دے گی جو بے اولاد ہوگا۔ اس نے مدیحہ سے کہا کہ اسے کوئی کاروبار کرا دے، کوئی کام دلوا دے، تو مدیحہ نے کہا کہ وہ اسے 3.5 لاکھ روپے دے گی۔ یہ بچی حیا اسی کی ہے اور وہی اس کی حقیقی والدہ ہے۔ یہ تھی حیا نامی بچی کی والدہ کی داستان۔ اب سنتے ہیں بشرا کے شوہر ایاز خان نے عدالت کو کیا بتایا۔ ایاز خان کا کہنا ہے کہ بشرا سے شادی ہوئے 3 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ایک روز میری بیوی بشرا نے بتایا کہ اس نے فیس بک پر دیکھا ہے کہ ایک بچی گود لینے کے لیے دستیاب ہے۔ میری اجازت سے میری بیوی نے ڈاکٹر مدیحہ سے بات کی۔ اس نے بچی ہمارے حوالے کی اور کہا ہمیں صرف شناختی کارڈ کی کاپی دینا ہوگی اور آپریشن کا خرچہ۔ ہم نے کاپیاں دے دی اور بچی گود لے لی۔ 2 دن بعد ڈاکٹر مدیحہ نے رابطہ کیا اور 6 لاکھ روپے کا تقاضا کیا، جس پہ اس نے کہا کہ ہماری بات ہوئی تھی آپریشن کا خرچہ دینے کی، 6 لاکھ تو ہم نہیں دے سکتے۔ اس پر مدیحہ نے کہا بچی واپس کریں یا میں آپ پر پرچہ درج کراؤں گی۔ ہم نے سوچا یہ ایک جعل ساز ہے۔ ہم نے اسے پکڑوانے کے لیے معروف اینکر اقرار الحسن سے رابطہ کیا اور انہیں پوری تفصیلات بیان کی۔ اقرار الحسن نے اپنی ٹیم سریام کے پروڈیوسر کامران فاروقی کو بھجوایا۔ کامران فاروقی ہمارے ساتھ ڈاکٹر مدیحہ کے گھر گئے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ فاروقی نے 2 بچیوں کو گود لینا ہے، لہٰذا کچھ کریں۔ اس کے بعد کامران فاروقی نے ہمیں کہا کہ آپ کا گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روز انہوں نے ہمیں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا اور 4 دن تک سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل ٹھہرایا۔ پھر بچی سمیت ہم گھر آ گئے۔ 1 ہفتے بعد ٹرسٹ سے حمیرہ صاحبہ کی کال آ گئی کہ بچی سمیت ٹرسٹ آ جائیں، کیونکہ بچی کی ماں افشین اور فائزہ آئی ہوئی ہیں۔
اس کے بعد کامران فاروقی صاحب نے بھی کال کر دی کہ ٹرسٹ پہنچیں. ہم ٹرسٹ گئے تو سارم برنی صاحب نے فرمایا کہ بچی آپ کو ملے گی نہ ہی افشین کو، بلکہ یہیں ٹرسٹ میں رہے گی جب تک ڈی این اے نہیں ہو جاتا. میں نے التجا کی تو سارم برنی نے کہا کہ نہ بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی ہوئی ہے، بچی ایسے کیسے آپ کو دے دوں؟ میں یہاں بچے گود نہیں دیتا بلکہ میں صرف امریکہ میں بچے گود دیتا ہوں. یہ تو ہے بشرا کے شوہر ایاز خان کا بیان، اور بشرا کا بیان بھی اس سے کچھ ملتا جلتا ہی ہے. لیکن بشرا نے اقرار الحسن اور ان کی ٹیم کے اوپر بھی خوفناک الزامات عائد کیے ہیں جو ایاز نے اپنے بیان میں نہیں کیے تھے. بشرا یہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے ٹیم سرعام سے رابطہ کیا تو پروڈیوسر کامران فاروقی آئے. ہم نے انہیں سارا ماجرا بتایا. وہ ہمارے رشتہ دار بن کر ڈاکٹر مدیحہ کے نرس فائزہ کے گھر گئے ریکارڈنگ وغیرہ کرنے کے لیے، اور گیسٹ ہاؤس سے واپسی کے 6 دن بعد پھر ٹرسٹ سے کال آئی اور حمیرہ میڈم نے کال کی اور پھر کامران صاحب نے بھی کال کی، اور اس کے بعد ہم بچی کو لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے بچی رکھ لی. ہم نے کامران صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بے فکر رہنے کا مشورہ دیا. ٹرسٹ میں ہم سے ایک بیان حلفی پر دستخط کروایا گیا جس میں ہم نے یہ ساری باتیں لکھ دیں. ہمیں برنی ٹرسٹ پھر بلایا گیا. سارم برنی وہاں موجود تھا اور اقرار الحسن بھی وہاں آئے. ایک شو ریکارڈ ہوا جس میں بچی ہمیں دے دی گئی. شو ریکارڈ ہو گیا تو بچی ہم سے دوبارہ واپس لے لی گئی اور واپس لے کر ٹرسٹ میں جمع کرا دی گئی. میں نومبر تک کامران صاحب سے رابطے میں تھی. میں جب پوچھتی تو وہ کہتے ابھی ڈی این اے اور دیگر دفتری کارروائیاں ہو رہی ہیں. پھر ایف آئی اے نے بلا لیا تو انہوں نے مجھے ایک میرا بیان حلفی دکھایا. اس اقرار نامے میں لکھا تھا کہ بچی ہماری حقیقی اولاد نہیں ہے جسے ہم پال نہیں سکتے، لہٰذا اسے سارم برنی ٹرسٹ کے سپرد کر رہے ہیں. میں بیان دیتی ہوں کہ میں نے یہ اقرار نامہ دستخط نہیں کیا. تو ناظرین، یہ ہے وہ گھناؤنا دھندا جس کی اطلاع بنیادی طور پر امریکہ نے فراہم کی. پچھلے 5 سالوں میں سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل حکام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر 6 بچوں کو امریکہ بھجوا چکا ہے. یہ ٹرسٹ نہ تو سندھ حکومت نے رجسٹرڈ کیا، نہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے، اور نہ ہی محکمہ داخلہ نے اسے کوئی کلیئرنس دی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ادارہ برسوں سے اپنی سرگرمیاں سرعام چلا رہا ہے. اور جب کوئی سوال اٹھاتا ہے یا کسی سوال کے اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، میڈیا میں، جیسا کہ ابھی سرعام کی ٹیم کے اوپر ایک الزام لگ رہا ہے کہ وہ اس کو نیک نام اور مسیحا کے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے شو میں بلا کر. اب اس میں کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، یہ تو تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گا. بہرحال سارم برنی نے دوران تفتیش خود اعتراف کر لیا ہے کہ ایک بچی کے حقیقی والدین یعنی افشین کو وہ ذاتی طور پر جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے نہ صرف اس بچی کا نام تبدیل کر دیا بلکہ اسے ٹرسٹ میں زبردستی داخل بھی کیا. جس طرح سارم برنی نے قانون کو موم کی طرح موڑا، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ طبی بنیادوں پر جیل سے ہسپتال منتقل ہو جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں سارم برنی جیسے نام نہاد شرفا اور اس طرح کے نام نہاد دیانتدار اور مسیحا جب بھی قانون کی گرفت میں آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کردار کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سچ کا سامنا کر سکیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.